خان صاحب، آزاد کشمیر کی سیاسی امور ہوں یا عوامی جذبات، دونوں پر آپ کی بڑی دسترس ہے، آپ رابطے میں بھی رہتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی سے بھی آپ خوبی واقف ہے. ان حالات میں آپ کو لگتا ہے جو انتخابی ماحول ہے وہ اس طرح وہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ لوگ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں، اپنی کمپین کریں اور معاملات آگے بڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ جو ان کے مطالبات ہیں کبھی کچھ ہیں کبھی کچھ ہیں، کبھی اپنی قیادت کے بیانات سے وہ اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے، اور اب ڈیڈ لائن دے دی گئی 14 جولائی کے. ان دونوں ترازن میں دیکھیں تو ان کے پس پردہ مقاصد ہے کیا کہ ایک مرتبہ پھر حالات پہلے سے زیادہ کشیدہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ؟ سینیٹر شہادت عوان صاحب نے خوبصورت بات کی ہے کہ اگر ہم انتخابات نہیں ہونے دیتے، یہ ایجنڈا کس کا انتخابات نہ ہوں، تو پھر تو وہ کامیاب ہو گیا. دشمن ہمارا انڈیا چاہتا ہے نا، سیدھی بات کھل کے کہتے ہیں کہ یہاں افراتفری ہو JK میں، تو اگر کوئی منتخب حکومت ہوگی وہ معاملات کو لے کر چلے گی. یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، ان سے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے ان کے گھر جا کر بات کی، ان کو جا کے کہا یہ ملنے کے لیے روا دے. جو بھی شوکت نواز میر ہے ان کے لیڈر پکڑے گئے، گفتگو نہیں کی. یہاں جب سے ایک ہائی پاور کمیٹی گئی جس میں سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قائرہ، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ سارے لوگ وہاں گئے. شوکت نواز میر کی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھا. آئی بیگ یو، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں. ایک پاکستان کا معتبر ترین سیاستدان ہے، وزیر امور کشمیر رہ چکے ہیں، تو کہتا ہے نہیں پیچھے ہٹیں، ہم نے ہر صورت لانگ مارچ کرنا ہے. پچھلے لانگ مارچ نے آپ نے دیکھا نہیں، 300 سے زیادہ پولیس والوں کی ہڈیاں توڑی، سر پھوڑے ان لوگوں نے. ایک صرف علاقہ ہے پنچھ ڈویژن کا، وہاں پر جہاں یہ دھرنا دے کر دریک عیدگاہ کا مقام ہے، وہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں افراتفری ہے، ساری شورش وہاں ہے. باقی تو پورے آزاد کشمیر میں بھمبر میں چوری انوار الحق صاحب اور طارق فروخ صاحب وہاں اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم جو آزاد کشمیر ہے فیصل ممتاز راٹھور کل یہ پہنچے ہیں وہاں، اپنے حلقے میں بہت بڑا جلسہ کیا ہے فیصل صاحب نے، بڑی دنیا وہاں آئی، اپنے والد کی قبر پر بھی گئے. مظفر آباد تک لانگ مارچ کی اجازت ہوگی ان کو؟ راستے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی کہ مظفر آباد وہاں سے ان کو نکلنے دیں گے تاکہ یہ آ کے ایوانوں پر قبضے کریں؟ اس لیے ان کو نکلنے دیں گے لوگوں کو تاکہ لوگوں کو ماریں راستے میں. ابھی تو ان کے پاس اسلحہ بھی ہے بھٹی صاحب، اب تو یہ مسلح لوگ ہیں، یہ حملے کر رہے ہیں، فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ رابطے ان کے جڑے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں فطر ہندوستان کے لوگ، ان کے ساتھ ان کی یہ جھیل توڑ کر جو غازی شہزاد گئے تھے، جو انہوں نے باقاعدہ کشمیر طالبان بنائی ہے، اس کا سربراہ بنایا غازی شہزاد کو، اور ان کے پاس اسلحہ ہے. یہ تو مظاہرین نہیں ہے پرامن. سینیٹر صاحب نے بات کی تھی کہ جب مطالبہ لے کر آئے تھے تو 3 روپے یونٹ بجلی دے دی نا، آپ کو آٹا دے دیا 2000 روپے من. زرداری صاحب نے کہا تھا یہاں بیٹھ کے ایوان صدر میں جب میٹنگ بلائی، انہوں نے کہا یار کنکی کا مسئلہ ہے تو یہ کون سی بات ہے، میں سندھ کی کنکی اٹھا کر ان کو دے دوں گا. سب نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. آپ کو پتہ ہے 25 سے 28 ارب تک کا امپیکٹ آتا ہے آٹے کے اوپر سبسڈی جو دی جاتی ہے. اسی طرح بجلی پہ 5 سے 8 ارب روپے کا امپیکٹ آتا ہے. تو پاکستان نے فراخ دلی سے کہا، لوگ یہاں سے گئے، ان کا منت. جب آپ کا ایجنڈا ہی کچھ ہو رہا ہے، جب آپ لے کر یہاں تک آئیں کہ ہم نے انتخابات نہیں ہونے دینے، تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں سردار عتیق احمد خان ہے، وہ بھی اپنے حلقہ انتخاب میں پہنچے، انہوں نے بڑی ریلی کی ہے. صرف ایک علاقہ ہے یہاں چیزیں بھی مس رپورٹ ہو رہی ہیں بٹی صاحب، میں آپ کو بتاؤں راولہ کوٹ کا علاقہ ہے، اس کے گرد و نواح کے جو 4-5 حلقے ہیں بیسیکلی جہاں پہ شورش ہے. باقی جہاں تو پورے میرپور میں مہم چل رہی ہے، کوٹلی میں مہم چل رہی ہے، نیلم میں مہم چل رہی ہے، پورے مظفر آباد میں چکار میں راجہ فروخ حیدر خان صاحب، میں نے وزیر اعظم کا ذکر کیا، میرپور میں تو بینرز لگے ہیں، لوگوں نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ انتخابات نہ کرانا دشمن کے ایجنڈے کو، ہندوستان کے ایجنڈے کو تقویت پہنچانے کے مترادف ہوگا. انتخاب ہی ہر چیز کا حل ہے. بھٹو نے کہا تھا نا کہ بیسٹ ریونج جو ہے وہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو بہترین انتقام جمہوریت ہے، اسمبلی ہوگی، لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے. آپ آئیے، اگر آپ کے پاس مقبولیت ہے تو مقبولیت ناپنے کا سینیٹر صاحب کیا پیمانہ ہے؟ ووٹ رائے شماری لوگوں سے پاس جائیے. اگر آپ منتخب ہو جائے جو مرضی آئین سازی کیجئے، کھلے عام چھٹی ہے آپ کو، جو مرضی اسمبلی میں بیٹھیے